اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ تو تمام ان طلبہ اور طالبات سے میری گزارش ہے جو 9ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے کہ وہ اپنی درسی کتاب بہارستانی اردو پیج نمبر 94 پر اوپن کریں گے۔ یہاں ان کو یہ سبق ملے گا۔ اس سبق کا پہلا حصہ ہم نے اس سے پہلے کے پروگرام میں پیش کیا ہے۔ آئیے ہم اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز جو کشمیری دروازے کی طرف گیا تو دیکھتا ہوں کہ دہلی کالج میں بڑا ہجوم ہے۔ کالج وہاں تھا جہاں اب گورنمنٹ سکول ہے۔ میں بھیڑ میں گھس گیا۔ معلوم ہوا کہ لڑکوں کا امتحان لینے مفتی صدر الدین صاحب آئے ہیں۔ ہم نے کہا چلو ہم بھی چلیں۔ برآمدے میں پہنچا، قد چھوٹا تھا، لوگوں کی ٹانگوں میں سے ہوتا ہوا گھسا کر کمرے کے دروازے تک پہنچ ہی گیا۔ دیکھا کہ کمرے کے بیچ میں میز بچھی ہے، اس کے سامنے کرسی پر مفتی صاحب بیٹھے ہیں۔ ایک لڑکا آتا ہے، اسے سوال کرتے ہیں اور سامنے کاغذ پر کچھ لکھتے جاتے ہیں۔ میز کے دوسری پہلو کی کرسی پر ایک انگریز بیٹھا ہے، یہ مدرسے کے پرنسپل صاحب تھے۔ ہم تماشا میں محو تھے کہ صاحب کسی کام کے لیے اٹھے۔ چپراسیوں نے راستہ صاف کرنا شروع کیا۔ جو لوگ دروازہ روکے کھڑے تھے وہ کسی طرح پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے۔ چپراسی زبردستی دھکیل رہے تھے، غرض اس دھکا پیل میں میرا کلیہ ہو گیا۔ دروازے کے سامنے سنگ مرمر کا فرش تھا، اس پر سے میرا پاؤں رپٹا اور میں دم سے گرا۔ اتنی دیر میں پرنسپل صاحب دروازے تک آ گئے تھے۔ انہوں نے جو مجھے گرتے دیکھا تو دوڑ کر میری طرف بڑھے، مجھے اٹھایا، پوچھتے رہے کہ کہیں چوٹ تو نہیں آئی۔ اس کی شفقت آمیز باتیں اب تک میرے دل پر کنقش فی الحجر ہیں، یعنی پتھر کا نشان۔ باتوں ہی باتوں میں پوچھا میاں صاحب زادے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ معلقات۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، پھر پوچھا، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ میری عمر پوچھی، میں نے کہا مجھے کیا معلوم۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بجائے اپنے کام کو جانے کے سیدھے مجھ کو مفتی صاحب کے پاس لے گئے اور کہنے لگے مفتی صاحب یہ لڑکا کہتا ہے میں معلقات پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح سچ کہتا ہے یا یوں ہی باتیں بناتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا بولو تو کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا معلقات۔ کہنے لگے کہاں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا پنجابیوں کے کڑے کی مسجد میں۔ پھر کہا معلقات دوں پڑھے گا؟ میں نے کہا لائیے۔ انہوں نے میز پر سے کتاب اٹھائی اور میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا یہاں سے پڑھ۔ جس شعر پر انہوں نے انگلی رکھی وہ معلقات سے عمرو بن کلثوم کا شعر تھا۔ اسے میں نے پڑھا اور مفتی معنی بیان کیے۔ انہوں نے ترکیب پوچھی وہ بیان کی۔ مفتی صاحب بہت چکرائے، پوچھنے لگے تم کو کون پڑھاتا؟ میں نے کہا مسجد کے مولوی صاحب۔ کہا مدرسے میں پڑھے گا؟ میں نے جواب دیا ضرور پڑھوں گا۔ مفتی صاحب نے کاغذ اٹھا کر چند سطریں لکھی اور پرنسپل صاحب کو دے کر کہا اس کو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پیش کر دینا۔ ہم وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے۔ مولوی صاحب سے کچھ نہ کہا۔ کوئی 7-8 روز کے بعد کالج کا چپراسی مولوی صاحب کے پاس ایک کاغذ دے گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ نذیر احمد کو کالج میں داخل کرنے کی اجازت ہو گئی ہے، کل سے آپ اسے کالج میں آنے کی ہدایت کر دیجیے، اس کا وظیفہ بھی ہو گیا ہے۔ چپراسی کو یہ حکم دے چلتا بنا۔ مولوی صاحب نے مجھے بلایا، خط دکھایا اور پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ جب ذرا سختی کی تو تمام واقعہ بیان کیا۔
وہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے روز جا کر میرا ہاتھ پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس زمانے میں سید احمد خان فارسی کی جماعت میں تھے، منشی ذکاء اللہ حساب کی جماعت میں اور پیارے لال انگریزی کی جماعت میں پڑھتے تھے۔ میں عربی کی جماعت میں شریک ہوا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی جماعت کہاں بیٹھتی تھی؟ کہنے لگے پرنسپل صاحب کے کمرے کے بازو میں جو چھوٹا کمرہ ہے اس میں ہماری جماعت تھی، دوسرے پہلو میں جو کمرہ ہے اس میں فارسی کی جماعت۔ دانی نے کہا مولوی صاحب آپ کے اختیاری مضامین کیا تھے؟ مولوی صاحب ہنسے اور کہا میاں دانی ہم پڑھتے تھے، آج کل کے طالب علموں کی طرح گھاس نہیں کاٹتے تھے۔ مولوی صاحب اس فقرے کا بہت استعمال کرتے تھے، ارے بھائی ایک ہی مضمون کی تکمیل کرنا دشوار ہے، آج کل پڑھاتے نہیں لاتے ہیں، آج پڑھا کل بھولے۔ تمہاری تعلیم ایسی دیوار ہے جس میں گارے کا بھی ردہ ہے، ٹھیکریاں بھی، گھسیٹ بھی ہیں، مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، کہیں چونا اور اینٹ بھی ہے، ایک دھکا دیا اور اڑا دم گر گئی۔ ہم کو اس زمانے میں ایک مضمون پڑھاتے تھے مگر اس میں کامل کر دیتے تھے، پڑھانے والے بھی ایرے گیرے پچکلیاں نہیں ہوتے تھے، ایسے کو چھانٹا جاتا تھا جس کے سامنے آج کل کے عالم محض کاٹھ کے الو ہیں۔ مولوی صاحب کو اپنے ترجمے پر بڑا ناز تھا اور اکثر اس کا ذکر فقریہ لہجے میں کیا کرتے تھے۔ اردو ادب میں ان کی جن تصنیفات نے دھوم مچا رکھی ان کے نزدیک وہ بہت معمولی تھیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میری تمام عمر کا صلہ کلام مجید کا ترجمہ ہے، اس میں مجھے جتنی محنت اٹھانی پڑی اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا ہوں، ایک ایک لفظ کے ترجمے میں میرا سارا دن صرف ہو گیا۔ میاں سچ کہنا کیسا محاورہ کی جگہ محاورہ بٹھایا ہے؟ ہم نے کہا مولوی صاحب بٹھایا نہیں ٹھونسا ہے۔ جہاں یہ فقرہ کہا مولوی صاحب اچھل پڑے، بڑے خفا ہوتے اور کہتے کل کے لونڈو میری محاوروں کو غلط بتاتے ہو، میاں میری اردو کا سکہ تمام ہندوستان میں پر بیٹھا ہوا ہے، خود لکھو گے تو چین بھول جاؤ گے۔ مولوی صاحب نے کئی مرتبہ اس عاجز پر بھی رقمی حملے کیے لیکن یہ ذرا ٹیڑھا مقابلہ تھا، ایک چھوڑ کئی کتابیں مولوی صاحب نے سے اینٹھیں، کبھی ایک پیسہ نہ دیا، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وعدہ کرتا اور رقم نہ دیتا تھا، یہ کہ اس وقت تک کتابیں لیتا ہی نہ تھا جب تک مولوی صاحب خود نہ فرماتے کہ اچھا بھائی تو یوں ہی لے جا مگر میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میری ترکیب یہ تھی کہ پہلے کتاب پر قبضہ کرتا، مولوی صاحب کتاب کی قیمت مانگتے، میں حجت کرتے وہ جواب دیتے، میں اس کا جواب دیتا، ریویو کے لیے جو کتابیں آتی تھیں وہ تو ہمارے باپ دادا کا مال تھیں، کتابیں میں نے مولوی صاحب کی LL.D کی گاؤن پر بھی قبضہ کرنے کا فکر کیا تھا۔ حیدرآباد کے تھوڑے ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ اس چہکتے ہوئے بلبل نے اس گلشن دنیا سے کوچ کیا۔ جب کبھی دہلی جاتا ہوں تو مولوی صاحب کے مکان پر ضرور جاتا ہوں، اندر قدم نہیں رکھتا مگر باہر بڑی دیر تک دیوار سے لگ کر دروازے کو دیکھتا ہوں اور رہ کر ذوق کا یہ شعر زبان پر آتا ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے، اللہ بس باقی ہوس۔ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ تو
تو اس طرح آج کا یہ سبق جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ہم ان الفاظ کے آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان کے معنی